جناب اسپیکر، کسی بھی صوبہ کسی ملک میں ترقی کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں. اگر ہمیں اپنے صوبہ سندھ کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنانا ہے تو نوجوانوں کے اوپر ہمیں سرمایہ کاری کرنی ہوگی. جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں پری بجٹ کے اوپر کچھ نوجوانوں کے لیے کچھ پیش کردہ تجویز ہیں جس سے نوجوان ہمارا صوبہ سندھ کا کچھ بہتر ہو، جس میں تعلیم اور ہنر کے لیے کچھ تجاویز ہیں میری. میں پہلے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ہمیں ایسے تعلیمی منصوبے تشکیل کی ضرورت ہے جو نوجوانوں کے لیے جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق تعلیم حاصل کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان پڑھ تو رہا ہے لیکن وہ جدید دنیا کی تقاضوں کے مطابق نہیں پڑھ پا رہا. تو ہمیں ایسے اسکولز، سرکاری اسکول اور کالجوں میں جدید سہولتیں فراہم کرنی ہوں گی. ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنانے ہوں گے جناب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، جس میں جدید سہولتیں فراہم کی جائیں، جہاں نوجوانوں کو ٹیکنیکل اور ڈیجیٹل اور فری لانسنگ کی کلاسز یا پھر ہنر سکھائے جائیں. جناب اسپیکر، سرکاری اداروں میں اور طلبہ جہاں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انٹرنشپ کے کورسز کروانے ہوں گے. اور جس طرح ہم نے دیکھا پنجاب حکومت انٹرنشپ اور ایک اسٹارٹ اپ کلچر کو فروغ دے رہی ہے، میں بھی صوبہ حکومت کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پنجاب کی طرح نوجوانوں کو بلا سود قرض فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے بزنس اسٹارٹ اپ شروع کر سکیں. اور آج سندھ میں لاکھوں نوجوان ڈگریاں لے کر بے روزگار گھوم رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی کچھ تجاویز ہیں میری کہ ہمیں ایک تو ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا کہ اسٹارٹ اپ کلچر کو پروموٹ کریں گے تو وہ جاب لینے والے نہیں جاب دینے والے بنیں گے. جس طرح پنجاب میں ہم نے دیکھا ہزاروں نوجوانوں کو بلا سود قرض دیا، تو کیوں نہیں حکومت سندھ صوبہ سندھ کے نوجوانوں کو قرض دے. اس طرح ڈپٹی اسپیکر صاحب، جو نوجوان ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں بے روزگار، اس کے لیے کوئی میکینزم بنانا ہوگا. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر روزگار پیدا کرنے ہوں گے. جناب اسپیکر، ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریل زون میں نوجوانوں کے لیے مختص کوٹا کر دیا جائے تاکہ صوبہ سندھ کا نوجوان جو پڑھا لکھا ڈگریاں لے کے گھوم رہا ہے وہ وہاں پر جاب حاصل کر سکے. ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ اس کے بعد میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب. سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کے فیصلے فروری 2022 کی روشنی میں قانون سازی کی جائے اور قانون سازی آرٹیکل 140A کے تحت کی جائے جس میں بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے جائیں اور نچلی سطح تک ان کو منتقل کیا جائے. سٹی کونسل، ٹاؤن کونسل اور یونین کونسل تک اختیارات کا منتقلی ہوگا تو شہر بہتر ہوگا، صوبہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ ترقی ممکن نہیں ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں ڈپٹی اسپیکر صاحب، ادھر مخاطب ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. یہ تو 17 سال کی حکومت ہے، 27,000 ارب کی داستان ہے. ابھی سے آپ گھبرا گئے، ابھی تو آئینہ دکھانا شروع کیا ہے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر. بات صاحب وائنڈ اپ کر لیجیے گا. جناب اسپیکر، ابھی تو شروع کیا ہے، وائنڈ اپ کر لیجیے گا. اچھا، میں اپنے حلقے کے اسکولز کی بات کر لیتا ہوں. 17 سال سے حکومت ہے، 27,000 ارب کا بجٹ ہے، تمام چیزیں ہیں. میں اپنے اسکول 17 سال میں دیکھا، میں نے حلقے میں لیاقت آباد اور گلبہار کے اندر کوئی ایک نیا اسکول یا کالج نہیں بنا. میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس ADB اسکیم کے اندر کوئی اسکول یا کالج، ورنہ جو اسکول جو کالجز ہیں ان کو رینوویٹ کر دیں. میں دیکھ رہا ہوں 40 لاکھ چلڈرنس آر آؤٹ آف اسکول ان سندھ. تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ حل یہی ہے کہ ہمیں اسکولز کو بہتری کرنی ہوگی، فرنیچرز ڈالنے ہوں گے تاکہ بچے آ سکیں. ہمارے اسکول جو ہیں سرکاری وہ بھوت بنگلے سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو بھوت بنگلے کا منظر پیش کرتے ہیں، اس کو بہتر بنایا جائے. اور جو گوسٹ اسکول ہیں کئی ہزار، اس کو دیکھا جائے. اور جو ٹیچرز ہیں گوسٹ، ان کے اوپر بھی تھوڑا سا توجہ دی جائے. اور سب سے اہم مسئلہ میرے حلقے کا کچرے کا، جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے پورے کراچی کو کچرا بنا دیا ہے. 3-3 4-4 فٹ کچرا ہے. اس سے پہلے بھی اسمبلی میں کئی بار بات کی لیکن حل کچھ بھی نہیں نکلتا. سندھ سالڈ بھی کون سے سسٹم کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے. اور سب سے اہم مسئلہ جو ہے انلیگل تعمیرات. ہم نے دیکھا، میں نے ایک رپورٹ میں نے دیکھی پچھلے 5 سال کی کہ 1 لاکھ تعمیرات ہوئی ہیں شہر کے اندر، جس میں سے 15,000 اپروو ہیں اور لیگل ہیں، باقی 85,000 آر ان لیگل ان اپروو. وہ 85,000 بلڈنگز بن کیسے گئی شہر میں؟ بہت شکریہ، اس کا کھربوں روپے کا بہت شکریہ ماس صاحب، بہت شکریہ. تشریف رکھیے.